بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ شہباز شریف کہتے ہیں جی ہم قوم کی عزت بڑھانے کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا، میں نے اور فیلڈ مارشل نے۔ وہاں علامہ اقبال کا غلط ملط شعر بھی پڑھ دیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ ہر بچے کو یاد ہے شعر۔ شہباز شریف کو یہ بھی بھول گیا قومی اسمبلی میں۔ بکھلائے ہوئے بیچارے، ان کو صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام یاد ہے، اس سے پہلے وہ سید ضرور لگاتے ہیں اور پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ والا جوتا میں نے ہر حال میں پالش کرنا ہے۔ وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ان کی سیاست ہے، اب انہیں یہی کرنا پڑے گا۔ لیکن قوم کی بات نہ کریں بیچ میں، اب قوم کو نہ لے کر آئیں بیچ میں۔ اگر قوم کا آپ کو اتنا فکر ہوتا کہ قوم کی عزت بڑھ رہی ہے، اس سے تو قوم کی عزت تو اس میں تھی کہ آپ ان کے مینڈیٹ کا احترام کر لیتے۔ جہاں قوم کے رائے کا احترام نہیں کیا گیا، جہاں قوم کا پورا مینڈیٹ چوری کر دیا گیا، وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قوم کی عزت کے لیے؟ قوم کی عزت کے لیے نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ان کی سہولت کاری کا کام کیا، جس کو آپ ثالثی کہہ رہے ہیں۔ سادی سی بات ہے۔ آپ امریکہ کے مشن کے اوپر تھے کہ جناب ہم نے ثالثی کرنی ہے، اور فائدہ ویسے ہوا سب کا۔ یہ دیکھیں، یہ بات جو ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے۔ پاکستان نے جو رول پلے کیا، چاہے ان کی نیت یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کرنا ہے تاکہ عمران خان کا خطرہ ٹلا رہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی رکھنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر ہم جتنا بھی ظلم جبر اور فسادیت کریں اس کے اوپر کوئی بول نہ سکے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کرنے کی نیت سے انہوں نے جو کام کیا نا، وہ کام انہوں نے ٹھیک کیا کہ انہوں نے ایران اور امریکہ کے بیچ میں ثالث کا رول پلے کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ثالث اور بھی بہت سارے ہو سکتے تھے، لیکن امریکنز کو شروع میں پاکستانیوں کی ضرورت تھی فیس سیونگ کے لیے، اور یہ استعمال بھی ہوئے۔ اس کے بعد جس طرح ان کو مکھن میں سے بال کی طرح نکالا گیا وہ آپ کے سامنے، لیکن کمپنسیٹ ہو جائیں گے آنے والے تھوڑے دنوں میں، آپ دیکھیں گے یہ کمپنسیٹ ہو جائیں گے، ان سے وعدہ کر لیا گیا۔ ناظرین، بار بار پاکستان میں کہا جاتا ہے، یہ وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے پاسپورٹ کی بہت عزت بڑھا دی ہے، پاکستانی پاسپورٹ کی بہت عزت ہو گئی ہے، پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہی امیگریشن والے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر سلوٹ مارتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا آپ پاکستان سے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈا منگا لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جناب آپ اتنے شاندار اتنے عظیم لوگ آپ نے کیسے پیدا کیے؟ بڑی ایسی باتیں عجیب و غریب۔ میں یہاں پھرتا ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے نہیں ایسے کہا، بلکہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں آپ وہ والی لائن میں چلے جائیں، تو ہم وہ والی لائن میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاسپورٹ کی انہوں نے کتنی عزت کی ہے، ذرا یہ ایک خبر، ایک انکشاف ہے جو ماجد نظامی صاحب نے کیا ہے، جرنلسٹ ہیں، وہ ایک انکشاف کرتے ہیں، اور ذرا انکشاف آپ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ 4 مہینے پہلے کلور کوٹ بھکر میں، یہ بھکر کا ایک علاقہ ہے کلور کوٹ، وہاں پہ CCD کے روایتی مقابلے میں ایک 7 سال کی کم سن بچی فائرنگ سے ماری گئی تھی۔ یہ پہلی بچی نہیں ہے ہانیہ، یہ 9 سال کی بچی ماری گئی، 9 سے 10 سال اس کی عمر ہے۔ ایک 7 سال کی بچی پہلے بھی ماری گئی ہے، اور بھکر کے اندر ماری گئی ہے، CCD والوں کی فائرنگ سے ماری گئی ہے۔ اس پر کسی صوبائی وزیر نے بات نہیں کی، اس پر IG پنجاب کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا، ایڈیشنل IG وغیرہ نے اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، CCD کے ہیڈ آ کر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل انہوں نے نہیں بنایا، وہاں یہ پھولوں کے گلدستے لے کر نہیں گئے، وہاں پوسٹ مارٹم رپورٹیں وغیرہ نہیں آئیں، وہاں یہ پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے صفائیاں پیش کرنے نہیں گئے، کیونکہ اس بچی کا قصور پتہ کیا تھا کہ وہ پاکستانی تھی، اس کا پاسپورٹ پاکستانی تھا، اس کا ID، اس کی شناخت پاکستانی تھی۔ یہ جو بچی آئی تھی نا، کیونکہ آسٹریلین پاسپورٹ آ گیا نا ساتھ، تو ساتھ ہی صورتحال بدل گئی۔ یہ ہے پاکستان کے اندر پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناخت رکھنے والے کی عزت۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مجھے بہت دفعہ اور دوستوں نے بھی سنایا کہ یہاں زمان پارک سے بندے پکڑے گئے، پولیس والے اٹھا کے لے گئے، بعد میں پولیس والے بھاگے آئے، ان میں سے پوچھا جناب فلاں صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ تو برٹش نیشنل ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوں۔ آئے سر آپ تو آئے۔ ان کو چھڑا دیا، لے کے چلے گئے، اور یہ ہوتا رہا، یہ بار بار ہوتا رہا۔ جو بھی غیر ملکی آدمی چاہے جبری طور پہ لاپتہ بھی ہوا، جس کے پاس کسی اور ملک کا پاسپورٹ ہے، اس کو بڑی عزت ملی ہے پاکستان میں۔ وہ امبیسی والے پوچھتے ہیں جی ہمارا شہری ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ چھوڑیں اس کو، پھر ایجنسیاں فٹافٹ چھوڑتی ہیں۔ یہاں پہ سب کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ بچی، اور میں آپ کو بتاؤں میرا دل رویا اس بچی کے لیے، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ یار اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو ہر طرف سے گولیاں ماری ہیں، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ پڑھیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ کوئی ایک جگہ اس کو گولی لگی نہیں، کئی گولیاں اس کو مار دی، ننا سے جس بچی بیچاری معصوم۔ وہ اس لیے تو نہیں یہاں پہ کوئی آئی تھی کہ وہ یوں قتل ہو جائے گی، لیکن کیونکہ وہ ایک آسٹریلین پاسپورٹ تھا۔ دیکھیں آپ معاملہ کتنا اٹھا، یہ بچی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں بنایا ہوگا بیچاری نے، پاکستانی شناخت تھی نا یہ بچی کی، 7 سال کی بچی تھی، معاف۔
خون معاف، کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستانی کیڑے مکوڑے ہیں. اس طرح آپ کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی؟ ایسے تو نہیں ہوگی. ناظرین، اسحاق ڈار کے بارے میں ایک انکشاف سامنے آیا. اسحاق ڈار صاحب کو ایک تاریخی نوعیت کی چپیڑ پڑی تھی، اور یہ چپیڑ ان کو پڑی تھی کینیڈا میں. اور یہ جناب جو سجاد مصطفیٰ صاحب ہیں، سجاد مصطفیٰ باجوہ، یہ ایف آئی اے کے سابق آفیسر ہیں. انہوں نے اس کے اوپر انکشاف کیے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب نے بتائی. یہ سابق ایف آئی اے افسر ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اسحاق ڈار کو کینیڈین وزیر خزانہ نے کس طرح شرمندہ کیا. میں آپ کو بہت زبردست واقعہ سناتا ہوں. اسحاق ڈار کینیڈا میں ایک ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے ٹورنٹو آئے تھے. ٹورنٹو کونسلیٹ نے ان کی کینیڈین صوبے انٹاریو کے وزیر خزانہ سے ریسٹورنٹ میں ایک ملاقات کا اہتمام کیا کہ جناب ایک وزیر خزانہ آپ سے ہم ملوائیں گے ایک صوبے کا، آپ کو ریسٹورنٹ کے اندر آپ کو بڑا ایک ملاقات ہوگی. تو میرے علاوہ فارن آفس کے 2 اور سینئر افسر بھی ملاقات میں موجود تھے. ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ملک کے فائدے کے لیے کوئی بات کریں گے، لیکن ڈار صاحب نے اپنی قابلیت کی تعریفیں شروع کر دی، اور پھر اپنے بیٹے کے دنیا بھر میں پھیلے کاروبار اور دولت کے بارے میں شیخیاں مارنے لگے، جیسے وہ کسی پاکستانی پر اپنی دولت کا روب جما رہے ہوں. جیسے پاکستان میں کرتے ہیں نا، میرا ادھر بھی کاروبار ہے، ادھر بھی کاروبار ہے، ادھر بھی کاروبار ہے، میں نے دبئی میں بھی بنایا ہوا ہے، میں نے لندن میں بھی بنایا ہوا ہے، میں یورپ میں یہ کر رہا ہوں، فلانی جگہ یہ کاروبار کر رہا ہوں، میرا بیٹا جو ہے وہ فلاں جگہ کاروبار کر رہا ہے. ڈار صاحب نے جناب چک کے رکھی گیم اپنی. جیسے پاکستان میں شوخیاں مارتے ہیں، وہ جو کینیڈین ایک صوبہ ہے اس کے وزیر خزانہ کے سامنے بھی یہ شوخیاں مار کے اپنی دولت کا روب جما رہے تھے. کینیڈین وزیر جو ہے وہ خاموشی سے ساری بات چیت سنتا رہا. پھر اس نے صرف ایک سوال کر کے ڈار صاحب کے 14 طبق روشن کر دیے. اس نے پوچھا کہ آپ وزیر خزانہ پاکستان کے ہیں، اور آپ کا کاروبار اور انویسٹمنٹ اس ملک سے باہر ہے جہاں کہ آپ وزیر خزانہ ہیں. بس اتنا سا سوال کیا اس نے، اور ڈار صاحب کی شرمندگی پھر دیکھنے کے لائق تھی. یہ ہے جناب ان کی ٹوٹل اوقات. یہ دنیا کو کہتے ہیں پیسہ لے کر آؤ پاکستان میں. ابھی ڈار صاحب تھوڑا عرصہ پہلے جا کے امریکہ میں لیکچر جھاڑ رہے تھے پاکستانیوں پہ کہ اپنا پیسہ محب وطن ہونے کا ثبوت دیں، پاکستان میں لے کر آئے. ڈار یہ بتایا نا کہ اس کا بیٹا کتنا پیسہ پاکستان میں لے کر آیا، نواز شریف کے بیٹے کتنا پیسہ پاکستان میں لے کر آئے، مریم نواز جو بینیفیشل اونر ہے وہ اپنا کتنا پیسہ پاکستان میں لے کر آئی. ہمارا تو کچھ نہیں ہے پاکستان سے باہر. انہوں نے سارا کچھ اپنا پاکستان سے باہر رکھا ہوا ہے. پاکستان کے اندر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پاکستان میں صرف ان کو اقتدار اچھا لگتا ہے. ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک اعتراف کر لیا، اور اچھا ہوا انہوں نے ٹائم سے اعتراف کر دیا. ہم بار بار یہ خبریں دیتے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت برا لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ نے وہی بات کی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈیا جو دریائے چناب پر 5 ڈیم بنا رہا ہے، یہ 100% نہیں 110% درست انفارمیشن ہے.